جتنا انسان اس دنیا کے پیچھے دوڑے گا، اپنی آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کو کمانے میں لگا رہے گا، تو یہ دنیا اس شخص سے دور بھاگے گی، اور جتنا انسان اس دنیا کو چھوڑ دے گا تو یہ دنیا اس انسان کے پیچھے دوڑے گی۔ دنیا کے اندر انسان کو دو چیزوں پہ فخر ہوتا ہے، اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دونوں دنیا کی زینت ہے۔ مال بھی اولاد بھی انسان کو صرف قبر تک ساتھ آئیں گے۔ قبر کے بعد اگر انسان کو کوئی چیز کام آئے گی وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے جو اس نے دنیا کے اندر کیے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر انسان کبھی کسی مشکلات میں یا کبھی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو کبھی اولاد کے ذریعے اس مصیبت سے باہر آ جاتا ہے، کبھی مال کے سہارے سے ان مشکلات سے چھٹکارا پاتا ہے۔ لیکن قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مرتے ہی انسان کی پراپرٹی، انسان کی گاڑیاں، بنگلے، مکان، جو کچھ بھی ہے وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ جو چیز ہمیں قبر کی سختی سے بچائے گی، جو چیز ہمیں قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے گی، جو چیز ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، ہمیں دنیا کے اندر وہ کام کرنے ہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھ دی ہے، گڑی انسان کا وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک سانس بھی زیادہ نہیں لینے دیں گے، اور نہ ہی ایک قدم انسان کو آگے بڑھنے دیں گے۔ انسان کو ایک رزق کا دانہ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں تم ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم بڑے بڑے مکانات کے اندر کیوں نہ بند رہو، بڑے بڑے محلات کے اندر کیوں نہ بند رہو، لیکن موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑے گی۔